یہ نبی پڑھا ہوا نہیں ہے تو جو خود نہیں پڑھا ہوا وہ ساری کائنات کو کیسے پڑھائے گا؟ اور اللہ ادھر سے محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اس کائنات عالم رنگ و بو میں سب سے بڑا سچا اللہ ہے، اور اللہ کی ذات کے بعد سب سے سچا محمد الرسول اللہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں ساری کائنات کا استاد بن کے آیا ہوں، اللہ فرماتا ہے یہ نبی پڑھا ہوا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بات تو کچھ ہوگی پھر۔ اللہ فرمایا کہ یہ نبی پڑھا ہوا نہیں، حضور فرماتے ہیں میں ساری کائنات کو پڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ 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 اللہ، تو جو پڑھے گا وہی پڑھائے گا، ہیں جی، اللہ اکبر۔ جو خود نہیں پڑھے گا وہ آگے کیسے پڑھائے گا؟ تو معنی کیا ہے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یہ نبی امی ہے۔ امن کے ایک معنی ہوتے ہیں اصل عربی لغت میں، امن کے دو معنی ہیں، ایک ہے کسی سے نہ پڑھا ہوا، اور ایک اس کا معنی ہے اصل۔ اللہ اکبر، امیون، اصلی نبی۔ سبحان اللہ، امیون بولیے، اصلی نبی، پہلا نبی جس کے سر پر پہلے نبوت کا تاج سجایا گیا، وہ نبی۔ اب دونوں معنی میں کیا مناسبت ہوگی؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یجدون، تورات میں بھی اس کی شانیں لکھی ہوئی ہیں، انجیل میں بھی اس کی شانیں لکھی ہوئی ہیں، قرآن میں بھی اس کی شانیں لکھی ہوئی ہیں۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کائنات والو، تم پڑھتے ہو استادوں سے، تم پڑھتے ہو علماء دین سے، تم پڑھتے ہو دنیا داروں سے، ایک دوسرے کو پڑھاتا ہے، وہ استاد بن جاتا ہے۔ یہ میرا نبی ایسا نبی ہے جو اصل نبی ہے۔ اصل وہ ہوتا ہے جس سے آگے فروعات ہوتی ہیں۔ معنی یہ ہے کہ یہ نبی کسی انسان کا شاگرد نہیں، اس نبی نے کسی فرشتے سے علم نہیں سیکھا، اس نبی نے کسی جن سے علم نہیں لیا، اس نبی نے کسی کتاب لکھنے والے سے نہیں پڑھا، بلکہ اللہ فرماتا ہے یہ اصل نبی ہے، یہ پہلا نبی ہے۔ میں نے خود ساری کائنات کے علم دے کر اسے کل کائنات کا استاد بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ کل کائنات کا نبی ہے، یہ دنیا والوں سے نہیں پڑھتا، یہ کسی انسان سے نہیں پڑھتا، یہ کسی جن سے نہیں پڑھا ہوا، یہ کسی استاد سے نہیں پڑھا ہوا، یہ خالق کائنات سے پڑھا ہوا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ فرماتا ہے رحمان۔ اب یہاں تو دنیا میں سزائیں ہوتی ہیں، جرمانے ہوتے ہیں، ڈنڈے پڑتے ہیں۔ اب وہ پہلے شاگردوں کو پڑھتے تھے، استاد پڑھاتے تھے، شاگردوں کو ڈنڈے مارتے تھے، ڈنڈے کے ساتھ علم دل میں اتر جاتا تھا۔ اب شاگرد استادوں کو ڈنڈے مارتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ نے قانون بنا دیا نا، مار نہیں پیار۔ تو اب وہ جو طالب علم ہے، جو اسٹوڈنٹ ہے، اب وہ استاد کو مار رہے ہیں، گرے بان سے پکڑیں، اس کو گھسیٹیں، کالج میں ذلیل کریں، رسوا کریں۔ 20 طالب علم سکول کے، کالج کے، یونیورسٹی مل کر کسی پروفیسر کو کالج کے اندر ہی لٹا لیں اور اس کی خوب خدمت خاطر کاٹ دیں تو کوئی کیس نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ٹیچر ہے۔ اور اگر ٹیچر شاگرد کو کچھ کہہ دے تو پولیس والے بھی آ جاتے ہیں، تم نے اس کے اوپر دہشت گردی کی ہے، تم نے اس کو ڈانٹا ہے، تم نے اس کو یہ کیا ہے، تو اس لیے اب وہ بڑا ہوتا ہے تو دہشت گرد بنتا ہے، وہ ڈاکو بنتا ہے، وہ ڈکیت بنتا ہے، وہ قوم کا خون چوستا ہے۔ ہاں میں یہ قطع کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے قانون میں مار پٹائی ہوتی ہے، جرمانے ہوتے ہیں، سزائیں ہوتی ہیں، لیکن خالق کائنات نے کل عالم کا علم دینے کے لیے فرمایا الرحمن علم القرآن۔ اللہ نے اپنی صفت رحمت کے ساتھ اپنی آغوش رحمت میں بٹھا کر خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اپنے محبوب کو کل کائنات کا تفصیلی علم عطا فرمایا ہے۔ تو جب اللہ نے صفت رحمت سے پڑھایا
تو پھر شان بنی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کیونکہ وہ رحمت سے بڑھ کر آیا تھا، اس لیے رحمت کی چادر لے کر آیا اللہ۔ تو اس کا ایک معنی ہے اصلی نبی، اصلی نبی، پہلا نبی، اصل بمانے پہلا، اللہ جو مرکز ہوتا ہے، اس لیے ماں کو عربی میں امن کہتے ہیں، عربی میں ماں کو امن، ہم اپنی زبان میں امی کہتے ہیں جی، عربی والے امن کہتے ہیں، اصل جس کے پیٹ سے بچے بچیاں جنم لیتے ہیں، آگے پھر نسل چلتی ہے، اس لیے اس کو قبیلے کی ماں، قبیلے کی اصل کہا جاتا ہے۔ تو خالق کائنات نے پہلا نبی میرے محبوب کو بنایا اور اس کے بعد پھر سیدنا آدم کو بنایا، پھر نبوت کا سلسلہ چلا، تو پتا چلا پہلا نبی مصطفیٰ ہے، باقی سب مصطفیٰ کے صدقے میں نبوت میں آئے ہیں۔ یہی تو فاضل بریلوی کہتے ہیں فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ جو میں نے محبوب دیا ہے یہ کل کائنات کا استاد بنا کر عطا فرمایا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ محبوب کرتا کیا ہے؟ یأمرہم بالمعروف، یہ محبوب لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے، یہ سیرت مصطفیٰ ہے۔ ینہاہم عن المنکر، یہ محبوب لوگوں کو برائی سے روکتا ہے، اور یحل لہم الطیبات، یہ محبوب پاکیزہ چیزوں کو لوگوں کے لیے حلال کر دیتا ہے۔ یحرم علیہم الخبائث، یہ ناپاک اور گندی چیزوں کو امت کے لیے حرام کر دیتا ہے۔ یدع عنہم اسرہم، یہ برائیوں کا بوجھ ختم کرتا ہے۔ والاغلال التي كانت علیہم، اور جو توق سختیوں اور شدتوں کے اور جہالت کے ان کے گلے میں ڈالے ہوئے تھے وہ یہ نبی دور کر دیتا ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جو اس نبی پر ایمان لاتے ہیں، سبحان اللہ، نبی پر ایمان لاتے ہیں، اس نبی کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتے، او بولو اس نبی کے بعد اور کسی کو نبی، اس نبی پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے یہ اللہ کا آخری نبی ہے، یہ اللہ کا آخری رسول ہے، اس کے بعد اب کائنات میں کوئی رسول، اس کے بعد کائنات میں کوئی نبی، جو اس کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے اس کی گردن کاٹ کے رکھ دو، جو اس کے بعد رسول ہونے کا دعویٰ کرے وہ اس کی گردن کاٹ کے رکھ دو۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام جس کو نبی بھیجنا تھا ان کو پہلے بھیج دیا، اب سب سے آخر میں اسے بھیج کر فرمایا جو اس کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کے دین کی خدمت کرتے ہیں، جو اس کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، اور جو کتاب اس نبی پر نازل ہوئی، جو اس کتاب کا کہا مانتے ہیں، اولئک ھم المفلحون، غلامی مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ فرماتا ہے میں انہیں کامیابی عطا فرما دیتا ہوں۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بہت سے اوصاف بیان کیے ہیں، ایک وصف یہ بیان فرمایا کہ یہ حلال اور حرام کا اختیار رکھتا ہے، سبحان اللہ۔ کیا معنی؟ مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ نے ہمارے آقا پر نازل فرمایا نا، اگر اس میں کوئی چیز حرام نہیں کی گئی اور مصطفیٰ فرما دیں کہ یہ چیز حرام ہے، قرآن میں نہیں لکھی ہوئی کہ حرام ہے لیکن آمنہ کا لال فرمائے کہ حرام ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے اس میں نہیں لکھا، مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے مانو یہ حرام ہے۔ یہ ہے اختیار، کسی چیز کے بارے میں